بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ادب اور پاک دامنی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی۔ بعد میں انہیں حضرت صفوان ابن معطل لے کر آئے تھے۔ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر میں پہنچے تھے تو سب سے پہلے ان پر عبداللہ ابن ابی کی نظر پڑی تھی، جو منافقوں کا سردار تھا۔ عبداللہ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس کو یہ واقعہ ہاتھ آ گیا اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیہودہ باتیں بکنی شروع کر دی۔ اس نے ان دونوں پر تہمت لگائی اور اس بات کو سارے مدینے میں پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی یہ افواہیں سنی، مگر وہ سمجھ گئے کہ یہ سب منافقوں کی بکواس ہے۔ لیکن چند مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ افواہیں پھیلانے میں حصہ لیا۔ ان مسلمانوں میں ایک تو اسلامی شاعر حسان ابن ثابت تھے، دوسرے مصطع ابن اساسہ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور تیسری حمنہ بنت حبش تھی۔ یہ ام المومنین زینب بنت حبش کی بہن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن تھی۔ ادھر بنی مستلق سے واپس آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے حجرے میں بیمار پڑی ہوئی تھی۔ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی والدہ بیٹی کے پاس آ گئی تھی اور وہی ان کی ذمہ داری کر رہی تھی۔ بنی مستلق سے واپس آئے کافی دن گزر چکے تھے اور جبھی سے یہ افواہیں پھیل رہی تھی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت ام رومان یہ افواہیں سن چکی تھی، مگر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان افواہوں کا پتہ نہیں چلا، مگر کچھ دن بعد یہ باتیں آپ تک بھی پہنچ گئی۔ اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ اور افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کو بھی جانتے تھے اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور تقویٰ کو بھی جانتے تھے، مگر دوسری طرف یہ افواہیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کس پر بھروسہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرما سکے تھے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے مابین میں فرق آیا تھا۔ حالانکہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے، لیکن اب ام المومنین کی بیماری کے زمانے میں بھی آپ جب ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتے تو صرف خیریت پوچھ کر واپس تشریف لے آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک اصل بات کا پتہ نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدلے ہوئے معاملے سے انہیں تعجب بھی ہو رہا تھا اور رنج بھی۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تو ام المومنین نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں، وہ میری ذمہ داری کر لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میکے آ گئیں، جہاں ان کی والدہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی کہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیوں بدل گیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افواہوں کی وجہ سے بہت صدمہ تھا، کیونکہ اس بارے میں اب تک خدا کی طرف سے بھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف منافقوں نے ان باتوں کو اتنا اچھالا تھا کہ یہ سارے میں پھیل گئی تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں مسلمانوں کو خطبہ دیا، جس میں آپ نے پہلے خدا کی ہم بیان کی اور پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
वो मेरे घर वालों पर तहमत लगा कर मुझे तकलीफ़ पहुंचाते हैं और इन पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। खुदा की कसम मैंने इनमें खैर और भलाई पाई है। ये लोग इस शख्स के मुतालिक ऐसी बातें कहते हैं जिसमें मैंने खैर ही खैर पाई है, जो कभी मेरे घर में मेरे बगैर नहीं जाता। इसी वक्त कबीला औस के सरदार हज़रत उसैद इब्न हज़ीर खड़े हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग हमारे कबीला औस के हैं तब तो हम ही आप वसल्लम की तरफ से इनसे निमट लेंगे, और अगर वो कबीला खज़रत के हमारे भाइयों में से हैं तब भी आप हमें हुक्म दीजिए, इसलिए कि खुदा की कसम वो लोग इस काबिल हैं कि इनकी गर्दनें मार दी जाएं। अफवाहें फैलाने वाले अक्सर लोग कबीला खज़रत के ही थे। इधर हज़रत उसैद इब्न हज़ीर ने तकरीर में ये कहा कि अगर वो लोग कबीला खज़रत के हुए तो हम इनकी गर्दन मार देंगे। इस पर खज़रत के सरदार को गुस्सा आ गया और उन्होंने हज़रत उसैद को डांटा, यहाँ तक कि बात बहुत बढ़ गई और इसका डर हुआ कि कहीं इन दोनों कबीलों में जंग न छिड़ जाए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को समझा बुझा कर ठंडा कर दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस मामले में अपने बाज़ मुखलिस और करीबी सहबा से मशवरा फरमाएं। इस ख्याल से आपने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। जब आप वसल्लम ने इन्हें यह बात बताकर इनका ख्याल मालूम किया तो हज़रत उसामा ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर वालों में हमेशा खैर और भलाई देखी गई है, ये बातें झूठ और वतान है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए औरतें बहुत हैं, आप चाहें तो किसी और से निकाह कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बांदी से पूछिए, वो आपको सच सच बता देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बांदी बरीरा को बुलाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे बहुत सख्ती के साथ पूछा और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच बात बता। मगर बरीरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ़ ही करती रही। वो सिर्फ यही कहती, खुदा की कसम मायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में खैर और भलाई देखती हूँ, मैं इनमें इसके सिवा कोई ऐब नहीं देखती कि जब मैं आटा पीस कर इन्हें निगरानी के लिए कह जाती हूँ तो वो सो जाती है और बकरी अगर उसे खा जाती है, यानी वो इतनी सीधी है कि इन्हें आटे दाल की भी खबर नहीं, वो ऐसे चालाकी हरगिज़ नहीं कर सकती। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरों से भी तहक़ीक़ की, मगर हर एक ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पारसाई का ही दम भरा। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाएं और ख़ुद इन्हें से बात करें। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।